إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تعالى في موضع آخر مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة۔ محترم سامعین کرام، آج جس موضوع کو لے کر میں آپ کے یہاں حاضر ہوا ہوں اس کا عنوان ہے انفاق اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ انفاق اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ قبل اس کے کہ ہم موضوع کا باقاعدہ آغاز کریں، مناسب معلوم ہوتا ہے کہ انفاق کا مطلب کیا ہے وہ جان لیتے ہیں۔ انفاق کا مطلب ہوتا ہے خرچ کرنا، یا دوسرے الفاظ میں مال کو اللہ رب العالمین کی راہ میں یا اپنے اموال کو اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کے لیے خرچ کرنا، اسے انفاق فی سبیل اللہ کہا جاتا ہے۔ یعنی سمپل الفاظ میں مال خرچ کرنے کو انفاق بولتے ہیں۔ تو عنوان ہے انفاق اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے ہم لوگ قرآن مجید کی ایک مبارک آیت سے اپنے موضوع کا آغاز کریں۔ لہذا یہ آیت سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 261 ہے۔ یہاں پر رب تعالیٰ کا ارشاد ہے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ، کہ ان لوگوں کی مثال جو اپنے مالوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، کمثل حبۃ، اس دانے کی طرح ہیں، انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ، اللہ کی راہ میں اپنے مال خرچ کرنے والوں کی مثال اس دانے کی طرح ہے جس دانے سے 7 بالیاں نکلتی ہیں۔ انبتت 7 سنابل، جس دانے سے 7 بالیاں نکلتی ہیں، فی کل سنبلۃ 100 حبۃ، اور ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں۔ ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے اسے اور مزید بڑھا کر دے دیتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والوں کا اجر اور ان کا ثواب ذکر فرمایا ہے۔ لہذا بیان فرمایا کہ جو لوگ بھی اپنے مالوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو ایسا مانیے کہ جس طریقے سے ایک بالی ہو اور اس بالی میں 100 دانے ہوں اور اس طرح کی 7 بالیاں ہوں، یعنی ایسے انسان کو تقریباً 700 گنا تک بڑھا کر ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ یعنی انسان نے اللہ کی راہ میں اپنے مال کو خرچ کر دیا ہے، لہذا کبھی اس کو 1 نیکی مل جائے گی، کبھی 2، کبھی 3، اور کبھی اتنا اجر بڑھ سکتا ہے کہ مانو 700 گنا تک اس کو اجر دیا جائے گا۔ اور یہ بھی فکس نہیں ہے، یہ بھی محدود نہیں ہے، آگے ہے واللہ یضاعف لمن یشاء،
اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے اسے اور بڑھا کر بھی دے دیتا ہے۔ مطلب جو انسان جتنا سنسیئر اور جس کے یہاں جتنا اخلاص ہوگا اسی کے اخلاص کے بل پر اس کا ثواب بھی بڑھ سکتا ہے۔ اب یہاں پر رک کر ایک بات قابل غور ہے۔ قابل غور نقطہ یہ ہے کہ ہمیں جتنا بھی مال ملا ہوا ہے، ہمارے پاس آج جتنا بھی مال ہے اور آج ہم جتنے بھی مال کے مالک ہیں، وہ تمام مال اور وہ تمام اموال جائیداد وغیرہ وہ تمام اللہ کی ملکیت ہے۔ وہ مال رب العالمین نے ہم لوگوں کو دیا ہے۔ آپ لوگ ایک بات سوچئے، ہم لوگ جن بھی ذرائع سے اور جن بھی سورسز سے مال کماتے ہیں وہ تمام سورسز اللہ رب العالمین نے ہمیں دیے ہیں۔ سوچئے، ہم اپنے وجود سے مال کماتے ہیں، یہ وجود کس نے دیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے دیا ہے۔ ہم اپنی عقل سے مال کماتے ہیں، یہ عقل کہاں سے آئی ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دی ہے۔ ایسے ہی ہمارے ہاتھ لے لیجئے، ہمارے پیر لے لیجئے، حتیٰ کہ جس صلاحیت اور جس قابلیت کی بنیاد پر مال ہمارے پاس آتا ہے وہ بھی رب العالمین نے دی ہے۔ یہاں تک کہ ہم لوگ روزانہ اپنے کام پر جاتے ہیں اور صحیح سالم وہاں پر پہنچ جاتے ہیں، ایسے ہی صحیح سالم ہم لوگ اپنے کام سے گھر واپس آ جاتے ہیں، اور یہ سسٹم روز چل رہا ہے۔ یہ کیسے ہو رہا ہے؟ یہاں پر بھی اللہ کا فضل داخل ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی ہمارے پاس مال جتنی بھی سورسز اور جتنے بھی ذرائع سے آتا ہے وہ تمام سورسز کس نے پیدا کی ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے۔ تو دوسرے الفاظ میں ہمارے پاس جتنا بھی مال ہے وہ ہمارا ہے ہی کب؟ وہ کس کا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے۔ اب سوچئے، جب یہ تمام مال، جب یہ تمام پیسہ اللہ رب العالمین کا ہے تو اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے پر ہمیں کچھ بھی نہیں ملنا چاہیے۔ کیوں؟ مال تو اس کا ہی ہے، بس ہم نے اس کی راہ میں لگا دیا ہے۔ عدل کیا ہے کہ جب ہم مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کریں تو ہمیں کچھ بھی نہیں ملے، مگر یہ اللہ کی رحمت نہیں ہے۔ اللہ کی رحمت کیا ہے کہ اے میرے بندے، ہاتھ تیرے ہوں گے، جو مال میرا ہے وہ تیرے ہاتھوں میں ہے، تو اس مال کو میری راہ میں لگا دے۔ اجر کیا دوں گا؟ ثواب کیا دوں گا؟ 1 نیکی، 2 نیکی یا 700 گنا تک بڑھا کر دے دوں گا، اور یہ بھی محدود نہیں ہے، بلکہ اگر تیری نیت اور خالص ہوگی تو تجھے اور بھی زیادہ اجر مل سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ سوچ رہے ہیں آپ انصاف کیا تھا؟ بھائی مال اللہ رب العالمین کا ہے تو ہمیں اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے پر کچھ بھی نہیں ملنا چاہیے، مگر اس کی رحمت کیا ہے؟ اے میرے بندے، مال میرا ہے مگر آپ لگائیے، میں آپ کو اجر دوں گا، اپنے فضل سے اجر اور ثواب میں آپ کو دینے والا ہوں۔ تو یہ ایک عجیب و غریب بات ہے جو ہمیں انفاق یعنی مال خرچ کرنے میں دیکھنے کو مل جاتی ہے۔ اب اصل موضوع کیا ہے کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا بہترین نمونہ ہے خرچ کرنے کے اندر۔ کچھ مثالیں پیش کر دوں آپ کے سامنے۔ سامعین، ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، یہ حدیث صحیح بخاری وغیرہ کے اندر موجود ہے۔ ایک مرتبہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو عصر کی نماز باجماعت قائم فرمائی، لہذا جیسے ہی آپ نماز سے فارغ ہوئے، آپ نماز سے فوراً اٹھ گئے، کھڑے ہو گئے اور جلدی سے آپ مسجد سے باہر تشریف لے گئے۔ اب صحابہ کرام کو یہ بات بڑی عجیب و غریب معلوم ہوئی۔ صحابہ کرام سوچ رہے ہیں کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ ہے کہ جب بھی آپ نماز سے فارغ ہوتے ہیں تو آپ اپنے مقام پر تشریف رکھتے ہیں اور اذکار کا اہتمام کرتے ہیں، یا پھر آپ بیٹھتے ہیں اور بات چیت وغیرہ ہوتی ہے۔ مگر آج ایسا کیا ہو گیا کہ جیسے ہی آپ نے نماز سے فراغت حاصل کی فوراً آپ اٹھ کھڑے ہوئے اور جلدی سے مسجد سے باہر تشریف لے گئے۔ لہذا بعد میں خود نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس عمل کی وجہ پیش فرمائی۔ آپ لوگ ایک بات سوچئے، صحابہ اللہ کے نبی سے کتنے زیادہ محبت کرتے تھے کہ یہ لوگ اپنے محبوب ہستی کے ایک ایک موو اور ایک ایک قدم پر نظر رکھتے تھے۔
آپ کی عادت کیا ہے؟ جب بھی آپ نماز پڑھتے ہیں تو اپنے مقام پر بیٹھتے تشریف رکھتے ہیں، مگر یہ کہنا ہے آج کیا مسئلہ ہو گیا، آپ تو بیٹھتے ہیں اور آج آپ جلدی ہی چلے گئے ہیں. خیر ہے، لہذا آپ نے اپنے اس عمل کی وجہ یہ بیان فرمائی کہ اے لوگوں، میں نماز قائم کر رہا تھا، اتنے میں مجھے یہ خیال آیا کہ میرے گھر کے اندر سونے کا ایک ٹکڑا موجود ہے، میرے گھر کے اندر ایک سونے کا ٹکڑا موجود ہے. فَكَرِهْتُ أَنْ أَبِيتَهُ، تو مجھے یہ بات ناگوار گزری، مجھ پر یہ بات بھاری گزری کہ وہ ٹکڑا، سونے کا وہ ٹکڑا میرے گھر میں موجود رہے اور میں اپنی رات بھی گزار سکوں. لہذا میں فوراً اٹھ کھڑا ہوا. فَقَسَمْتُهُ، میں نے اس سونے کے ٹکڑے کو غریبوں میں تقسیم کر دیا اور اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا. اللہ اکبر. دیکھ رہے ہیں آپ ذہن میں کیا ہے؟ جملے دیکھیے، آپ بیان فرما رہے ہیں کہ میرے گھر میں ایک سونے کا ٹکڑا موجود تھا اور مجھ پر یہ بات بھاری گزری کہ یہ ٹکڑا میرے گھر میں موجود رہے اور میں اسی کے ساتھ ایک رات گزاروں. یعنی رات میں ٹکڑا میرے یہاں موجود رہے، مجھے یہ بات بھی گوارا نہیں ہے. لہذا آپ فوراً اٹھ کھڑے ہوئے اور جا کر وہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا. یہ ایک پہلی مثال ہے. دوسری مثال غزوہ حنین کے موقع سے ہے. صحیح بخاری وغیرہ کی حدیث ہے. آپ جانتے ہیں کہ غزوہ حنین کے موقع پر مضبوط قسم کے جو صحابہ تھے، جن کے یہاں عقیدہ جن کا مضبوط تھا، ان کے ساتھ ساتھ کچھ نئے مسلمان بھی داخل ہو گئے تھے. کچھ اعرابی دیہاتی لوگ تھے جو نئے مسلمان ہوئے تھے، وہ لوگ بھی داخل ہو گئے تھے. لہذا جب اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غزوہ حنین میں فتح سے نواز دیا اور آپ مدینہ منورہ تشریف لے جا رہے تھے، ایسے موقع پر جو یہ جلد باز لوگ تھے، جو لوگ ابھی نئے مسلمان ہوئے تھے، یہ لوگ اللہ کے نبی کے پیچھے لگ گئے اور بار بار اصرار کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں مال دیجئے، آپ ہمیں مالی غنیمت میں سے کچھ دیجئے، ہمیں مال چاہیے، آپ ہمیں مال دیجئے. یہ لوگ بار بار اصرار کر رہے ہیں اور انسسٹ کر رہے ہیں کہ آپ ہمیں مال دیجئے. چنانچہ حال یہاں تک پہنچ جاتا ہے کہ ایک کانٹے دار درخت ہوتا ہے، یہ لوگ برابر آپ کے پیچھے آ رہے ہیں، جس کی وجہ سے کانٹے دار درخت میں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چادر مبارک تھی وہ پھنس جاتی ہے. اس درخت میں آپ کی چادر پھنس جاتی ہے. لہذا آپ بولتے ہیں اعطونی ردائی، اے لوگوں مجھے میری چادر دے دو، میری چادر یہاں پر پھنس گئی ہے، مجھے میری چادر واپس کر دیجئے. اور اس موقع سے آپ ایک جملہ ارشاد فرماتے ہیں، بیان فرماتے ہیں فَلَوْ كَانَ لِي عَدَدُ هَذِهِ الْعَضَاهِ نَعَمًا لَقَسَمْتُهُ بَيْنَكُمْ، کہ اے لوگوں اگر میرے پاس جتنے اس درخت میں کانٹے ہیں، اگر میرے پاس اتنے اونٹ بھی ہوتے لَقَسَمْتُهُ بَيْنَكُمْ، تو میں وہ تمام مال تمہارے درمیان تقسیم فرما دیتا. کیا جملہ ارشاد فرمایا آپ نے؟ اے لوگوں یہ جو درخت دیکھ رہے ہو آپ، اس درخت میں جتنے کانٹے ہیں، اگر اتنے کانٹوں کے برابر میرے پاس اونٹ ہوتے تو میں وہ تمام تمہارے درمیان تقسیم کر دیتا. اور آگے ہے پھر تم لوگ مجھے دیکھتے، تم لوگ مجھے محسوس کرتے کہ میں جھوٹا نہیں ہوں اور میں کنجوس نہیں ہوں، بلکہ میں ایک سچا اور اللہ کا محبوب نبی ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. یہ آپ کا نمونہ ہے. دیکھ رہے ہیں آپ، کانٹوں کے برابر اگر کیا ہوتے، اونٹ ہوتے، تمام آپ تقسیم فرما دیتے. اور آگے بڑھتے ہیں. سامعین، حیرت یہاں ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرصہ دراز پہلے ایک سوچ کا خاتمہ فرما دیا تھا، جو سوچ ہمارے درمیان موجود ہے. ہم لوگ کیا سوچتے ہیں کہ انسان مال تو تبھی خرچ کرتا ہے جب اس کے پاس بہت پیسہ ہو. مال ہم کب خرچ کریں گے؟ جب ہمارے پاس بہت پیسہ آ جائے، ہماری بہت فیکٹریاں وغیرہ ہو جائیں، ہم بہت بڑے کیا ہو جائیں، پیسے والے بن جائیں، ہم تبھی مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کریں. یہ ہماری کیا ہے؟ سوچ ہے. تعجب کی بات یہ ہے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرصہ دراز پہلے اس سوچ کا خاتمہ کر دیا تھا. لہذا جب بھی آپ خرچ کرتے تھے تو آپ نے یہ کبھی نہیں سوچا کہ کیا میرے پاس مال ہے
کیا میں مالدار ہوں یا پھر مالدار نہیں ہوں؟ حتیٰ کہ کچھ موقع ایسے بھی آئے کہ آپ پر غربت کے حالات طاری تھے مگر پھر بھی آپ نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا۔ میں ایک مثال پیش کروں آپ کے سامنے، بخاری وغیرہ کی حدیث ہے، حضرت عائشہ بیان فرماتی ہیں، اس جملے غور سنیے اور اس چیز کو محسوس کیجیے۔ حضرت عائشہ بیان فرماتی ہیں، ما شبع آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم من طعام، کہ اے لوگوں، آل محمد یعنی اللہ کے نبی کی جو آل، جو آپ کے گھر والے ہیں، ان لوگوں نے کبھی بھی ایسا نہیں آیا کہ ان لوگوں نے لگاتار 3 دنوں تک پیٹ بھر کر کھانا کھایا ہو، حتیٰ قبض، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو اپنے پاس بلا لیا۔ کیا الفاظ ہیں حدیث کے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے گھر والوں نے کبھی ایسا ہوا ہی نہیں کہ لگاتار 3 دنوں تک آپ نے پیٹ بھر کر کھانا کھا لیا ہو، یہاں تک کہ آپ کو اللہ رب العالمین نے اپنے پاس بلا لیا۔ مطلب غربت، فقیری اور غریبی کا یہ حال تھا کہ لگاتار 3 دنوں تک پیٹ بھر کر کھانا میسر نہیں تھا، مگر انفاق میں، خرچ کرنے میں آپ نے کوئی کمی نہیں کی۔ آپ نے یہ نہیں سوچا کہ میرے پاس خود کھانے کو نہیں ہے، نہیں، کھانے کو ہے نہیں ہو، لیکن آپ نے کیا کیا؟ غریبوں کے درمیان تقسیم فرما دیا۔ سامعین، یہی مؤمنانہ سوچ ہوتی ہے۔ ہم لوگ کیا سوچتے ہیں کہ جب مال ہوگا تبھی تقسیم کریں گے، ایسی بات نہیں ہے۔ ہمارے پاس جتنا بھی مال ہو ہمیں اس میں سے خرچ کرنا چاہیے۔ لہذا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 134 ہے، وہاں پر رب تعالیٰ کا ارشاد ہے، الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ، کہ اے لوگوں، اہل تقوی، متقین اور اللہ سے ڈرنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں، الذین ينفقون، جو لوگ خرچ کرتے ہیں، جو لوگ خرچ کرتے ہیں، مگر کب؟ فی السراء، خوشی کے موقع سے بھی، والضراء، اور غمی اور تکلیف کے موقع سے بھی۔ کیا مطلب؟ یعنی ان اہل تقوی پر، ان ڈرنے والوں پر ایسے حالات بھی آتے ہیں جب ان کے پاس پیسے کم پڑ جاتے ہیں، جب یہ غم، مجبوری اور مشکلات میں ہوتے ہیں، مگر یہ لوگ تب بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ تو مؤمنانہ سوچ کیا ہے کہ ہمارے پاس اگر اتنا بھی مال ہے، ہم اس میں سے کوشش کریں اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کرنے سے متعلق۔ اور آگے بڑھتے ہیں۔ سامعین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ تھا کہ جب آپ کے پاس اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کے لیے پیسہ نہیں ہوتا تھا، اس موقع سے آپ غم زدہ اور افسوس کرتے تھے۔ آپ کا حال کیا تھا؟ جب آپ کے پاس اللہ کی راہ میں پیسہ خرچ کرنے کے لیے پیسہ یا پھر مال نہیں ہوتا تھا تو آپ کی حالت کیا ہوتی؟ آپ افسوس کا شکار ہو جاتے اور آپ غم کرتے۔ لہذا سورہ توبہ کی آیت نمبر 92 ہے، یہاں پر رب تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو لوگ آپ کے پاس آتے ہیں ان لوگوں پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ کب گناہ نہیں ہے؟ جب یہ لوگ آپ کے پاس آئے اور آپ نے ان سے یہ بات بول دی۔ یہ لوگ کیوں آئے تھے؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے لیے سواریوں کا انتظام فرما دیجئے۔ آیت کیا ہے؟ کہ ان لوگوں پر، جو لوگ آپ کے پاس آئے اور جنہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے لیے سواری کا انتظام فرما دیے، ان لوگوں پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو آپ نے جواب کیا دیا؟ آپ نے جواب دیا، قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ۔ یہ جواب سننے والا ہے۔ آپ نے کیا جواب دیا؟ لا اجد ما احملکم علیہ۔ اے لوگوں، اے سواریاں مانگنے والوں، اے وہ لوگوں جن کے یہاں جہاد میں جانے کا شوق ہے اور اسی شوق میں آپ مجھ سے سواریوں کا مطالبہ کر رہے ہو، سن لیجئے میری بات، لا اجد ما احملکم علیہ، میرے پاس اتنی سواریاں نہیں ہیں کہ میں آپ کو دے سکوں، میرے پاس وہ سواریاں نہیں ہیں کہ میں آپ کو فراہم کر سکوں اور ان پر سوار ہو کر آپ اللہ کی راہ میں جا کر جہاد کریں اور اللہ کے کلمے کو بلند فرمائیں، میرے پاس وہ سواریاں میسر نہیں ہیں۔ اب آپ سوچئے غم کیسے ہو رہا ہے؟ غم اس طرح سے ہو رہا ہے کہ جو نبی بے ساختہ اور بلا حساب اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوں اور جب لوگ ان سے خرچ کی
مطالبہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں کہ اے نبی ہم پر خرچ کیجئے، آپ کا جملہ کیا ہے؟ لا اجد، اے لوگوں میرے پاس نہیں ہے، میرے پاس اتنا مال نہیں کہ میں آپ کے لیے سواری کا انتظام فرما دوں اور آپ اس پر سوار ہو جائیں اور جا کر اللہ کی راہ میں جہاد کر پائیں۔ یعنی آپ پر یہ بات بھاری گزرتی تھی کہ آپ کے پاس مال نہ ہو اور خرچ کرنے کا مطالبہ آپ کے سامنے آ جائے۔ تو یہ نمونے، یہ مثالیں ہمارے سامنے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور آگے بڑھتے ہیں سامعین، اللہ کے نبی کا نمونہ یہ تھا، یہ آپ کی مثالیں تھیں کہ جن مثالوں نے صحابہ پر اتنا اثر چھوڑا کہ وہ لوگ خرچ کرنے کے بے انتہا عادی بن گئے تھے۔ مثالیں بہت ڈھیر ہیں، اور باقاعدہ یہ بات بھی اس میں جان لیجئے کہ صحابہ کرام کے یہاں جتنا بھی خرچ کا شوق پیدا ہوا تھا وہ تمام اللہ کے نبی کے نمونے کی ہی وجہ سے ہوا تھا۔ آپ نے جو کوششیں اور قربانیاں دی تھیں، جو آپ نے مثالیں اور نمونے پیش کیے تھے، انہی کی بدولت صحابہ میں مال خرچ کرنے کا جذبہ اور شوق پیدا ہوا تھا۔ میں صرف ایک مثال پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم وغیرہ کی حدیث ہے، واقعہ بہت اہم ہے، ذرا غور سے بات سنیے گا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور وہ کہیں باہر سے تشریف لائے تھے، لہذا چونکہ مہمان آئے ہیں ہمارے گھر میں، کیا کرنا چاہیے؟ مہمان نوازی کرنی چاہیے۔ تو آپ نے جو اپنے ازواج مطہرات ہیں ان کے پاس پیغام بھیج دیا۔ ایک کے پاس پیغام بھیجا کہ کیا کچھ کھانے پینے کو ہے، کہ ہمارے پاس مہمان آئے ہیں، ہم ان پر کچھ خرچ کر دیں یا ان کے لیے مہمان نوازی کر دیں۔ تو وہ بولتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس تو صرف پینے کا پانی ہے، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں ہے۔ لہذا آپ یہی پیغام اپنی دوسری بیوی کے پاس بھیجتے ہیں، وہاں سے بھی کچھ ایسا ہی رپلائی وغیرہ آتا ہے۔ لہذا یہ چیز آپ سارے جو آپ کے ازواج مطہرات ہیں ان کے پاس یہ پیغام بھیجتے ہیں کہ کیا کچھ کھانے وغیرہ کو ہے؟ کہتی ہیں نہیں کچھ نہیں، صرف پانی وغیرہ ہے۔ خیر، لہذا اب آپ ایک عام اعلان کرتے ہیں کہ میرے اصحاب، آپ میں سے کون ہے جو ان مہمان کی مہمان نوازی کرے اور ان کے لیے اللہ کی راہ میں خرچ کرے؟ لہذا ایک انصاری صحابی کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں حاضر ہوں، میں ان صاحب کی مہمان نوازی کروں گا اور میں اس کے لیے حاضر ہوں۔ لہذا جب یہ انصاری صحابی اپنے گھر جاتے ہیں، گھر جا کر اپنی اہلیہ سے سوال پوچھتے ہیں کہ میری اہلیہ، کیا گھر میں کچھ کھانے پینے کو ہے کہ مہمان ہیں ان پر ہم خرچ کر دیں یا پھر مہمان نوازی کر دیں؟ اہلیہ بولتی ہیں کہ آپ نے کیا کر دیا، میرے پاس تو صرف میرے بچوں کا ہی کھانا ہے، اس سے ایکسٹرا کھانا ہے ہی نہیں۔ سوچیے آپ ان پر کیا بات گزری ہوگی کہ مطلب وہ ایک مہمان کو لا رہے ہیں اور حالت کیا ہے، ان کے پاس خود کھانے کو نہیں ہے، جو ہے وہ صرف بچوں تک ہی محدود ہے۔ لہذا انہوں نے ایک ترکیب سوچی۔ دیکھیے یہ لوگ خیرخواہ لوگ تھے، یہ دیندار لوگ تھے، ان کی یہاں ترکیب آتی تھی، کیوں؟ تاکہ یہ دین کے خوب کام کر سکیں۔ ہمارے پاس کیا ترکیب آتی ہے کہ ہم کیسے دین کے کاموں سے بچ جائیں۔ اب ترکیب کیسے انمائی؟ کہا ایک کام کرو کہ جب ہمارے مہمان کھانے پر بیٹھ جائیں اور دسترخوان لگ جائے، سب لوگ بیٹھے ہوئے ہوں، تو جیسے ہی مہمان نیچے جھکیں نوالا لینے کے لیے، اسی موقع سے آپ چراغ کے پاس جانا اور چراغ کو بجھا دینا، اور جب وہ نوالا لے لیں تو آپ چراغ دوبارہ سے جلا دینا، اور پھر میں ایسے ہی منہ چلاؤں گا کہ مانو میں بھی کھانا کھا رہا ہوں۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ جب وہ نوالا منہ میں لینے والے ہوں، ایسے موقع سے چراغ کے پاس جانا اور اس کو بجھا دینا۔ کیوں؟ تاکہ وہ سوچے کہ میں نے اندھیرے میں نوالا لے لیا، جبکہ میں صرف ایک کیا کر رہا ہوں، ایک بہانہ کر رہا ہوں۔ لہٰذا انہوں نے ایسا ہی کیا اور اس مہمان نے کھانا کھا لیا، یہ سوچتے ہوئے کہ ہاں ہمارے جو میزبان ہیں، جنہوں نے میری میزبانی کی ہے، انہوں نے بھی کھانا کھا لیا ہے۔ لہٰذا جب صبح ہوتی ہے تو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، اے آپ کی بیوی اور آپ، اللہ رب العالمین نے آپ کے اس عجیب و غریب عمل پر تعجب کا اظہار کیا ہے کہ آپ نے کیسے میزبانی کی، آپ نے کیسے اللہ کی راہ میں خرچ کیا کہ آپ کے پاس خود کچھ نہیں تھا
اور جو بچوں کا تھا وہ آپ نے ان کو پیش کر دیا اور بچوں کو کھلونے وغیرہ میں لگا کر ان کو ایسے ہی بہلا دیا، اور کیا اظہار کیا کہ آپ بھی کھا رہے ہو جبکہ آپ کچھ کھا ہی نہیں رہے تھے۔ رب العالمین نے آپ کے اس عمل پر تعجب کا اظہار فرمایا ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھ رہے ہیں آپ سامعین، یہ مثالیں پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارا حال کیا ہوتا ہے؟ ہم لوگ مثالیں سن لیتے ہیں اور ان کو فراموش کر دیتے ہیں۔ نہیں، مسئلہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ مثالیں کیوں پیش کی جا رہی ہیں؟ تاکہ ہم لوگ اس بارے میں سوچیں۔ ہم لوگ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے بہت دور ہوتے جا رہے ہیں، اور حالت یہ ہے کہ بس ہم لوگ سوچتے ہیں کہ جب ہم اتنا تھوڑا سارا مال خرچ کریں تو ساری نیکیاں اسی میں ہی بٹور لیں، اور جو اور مال بچا ہے اس کو بس اپنے گھر والوں پر یا خود پر خرچ کر لیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں آپ سے کہ آپ سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیجیے، نہیں، ایٹ لیسٹ اتنی فکر تو ہمارے یہاں ہونی چاہیے نا کہ ہاں ہم لوگ ایک ماہانہ ایک رقم فکس کر لیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا شروع کر دیں۔ اب ایک بات اور پیش کروں، سوال یہ ہے کہ جب ہم لوگ اللہ کی راہ میں اپنے مال کو خرچ کریں گے تو مال خرچ کرنے سے ہمیں کیا ملے گا؟ جبکہ یہ ساری باتیں آ چکی ہیں جو فائدے ہمارے سامنے ہیں، مگر پھر بھی ایک بات اور، جب ہم لوگ اللہ کی راہ میں اپنے مال کو خرچ کریں گے تو اس سے ہمیں کیا فائدہ ملنے والا ہے، آئیے ہم یہ بات بھی جان لیتے ہیں۔ لہذا صحیح بخاری صحیح مسلم وغیرہ کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ما من یوم یصبح العباد فیہ الا ملکان ینزلان، کہ ہر دن جب بھی بندے صبح کرتے ہیں تو اس موقع سے دو فرشتے آسمان سے اترتے ہیں، الا ملکان ینزلان، دو فرشتے آسمان سے اترتے ہیں، کیوں؟ اور وہ لوگ دعا کرتے ہیں، وہ لوگ دعا کرتے ہیں۔ دعا میں کیا ہوتا ہے؟ دو دعائیں ہوتی ہیں، اللہم اعطی منفقا خلفا واعطی ممسکا تلفا، کہ اللہ جو شخص تیری راہ میں مال خرچ کر رہا ہے، اے اللہ جو شخص تیری راہ میں اپنے مال کو قربان کر رہا ہے، اللہم اعطی منفقا خلفا، تو اس کو اس خرچ کا بہترین بدلہ دے دے، تو اس شخص کو اس خرچ کا بہترین بدلہ دے دے۔ اور دوسری دعا کیا ہے؟ وَأَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا، جو انسان اپنے مال کو خرچ نہیں کر رہا ہے، جو انسان اپنے مال کو بچا کر رکھ رہا ہے، جو کنجوسی کر رہا ہے جبکہ مستحق ہے کہ وہ انسان خرچ کر دے، پھر بھی وہ انسان اپنے مال کو روک رہا ہے، تو کیا ہونا چاہیے؟ اے اللہ وَأَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا، کہ تو ایسے شخص کے مال کو ہی برباد کر دے۔ اللہ اکبر۔ سامعین سوچئے، شاید آج جو ہماری حالت ہے کہ ہمارے کاروبار برباد ہو رہے ہیں، پیسوں میں برکت نہیں ہے، پیسے برباد ہو رہے ہیں، شاید وجہ یہی ہو کہ فرشتے دعائیں کر رہے ہیں ہر دن کہ اللہ جو شخص تیری راہ میں خرچ کرتا ہے اسے بہترین بدلہ دے، اور جو شخص کنجوسی کرتا ہے، مال خرچ نہیں کرتا ہے، تو اس کے مال کو ہی برباد کر دے۔ اب سوچئے، اگر فرشتے دعائیں کریں کیا دعائیں قبول نہیں ہوں گی؟ بتائیے مجھے، اگر فرشتے دعائیں کریں اللہ رب العالمین سے، کون فرشتے؟ وہ فرشتے لا یعصون اللہ ما امرہم، کہ رب تعالیٰ جب بھی ان کو کسی بات کا حکم دیتا ہے یہ اس کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں۔ ان کا کام کیا ہے؟ جب بھی کوئی حکم ملتا ہے اپنا سر جھکا دیتے ہیں اور اللہ کی بات کو مان لیتے ہیں۔ جب یہی فرشتے اللہ کے سامنے دعائیں کریں کہ رب العالمین کی دعائیں قبول نہیں فرمائے گا؟ بالکل فرمائے گا۔ تو سوچنے والی بات کیا ہے؟ ہم لوگ اپنے ایک مزاج بنائیں کہ ہمیں انشاءاللہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا ہے۔ بس ایک بات اور، دیکھیے جب بھی مال خرچ کرنے کی باری آتی ہے ہم لوگ کیا سوچتے ہیں کہ بس مسجدوں میں خرچ کر دیا جائے، یا جو اسلامک اسکول مدارس وغیرہ ہیں وہاں پر ہم لوگ مال خرچ کر دیں۔ میں چاہتا ہوں میں آپ لوگوں کے سامنے ایک نئی چیز پیش کروں جہاں پر اگر ہم لوگ اپنا مال خرچ کرتے ہیں تو اس سے وہ مال ہمارے صدقہ جاریہ بن سکتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ جو بھی اسلامک اسکول مدارس وغیرہ ہوتے ہیں وہاں پر اسلامک بکس وغیرہ پڑھائی جاتی ہیں، اور میں نے بہت جگہ پر دیکھا ہے کہ بہت سارے اسلامک اسکول یا مدارس وغیرہ کے اندر کتابوں کی کمی ہوتی ہے۔ تو اگر ہم لوگ یہ بات سوچ لیں کہ ایک سسٹم شروع کریں کہ ہم لوگ ماہانہ یا پھر جو بھی ہمارے حالات ہوں اس کے اعتبار سے مدارس کی جو کتابیں ہیں اگر ہم ان کو مہیا فرما دیں تو یقین مانیے یہ خرچ ہماری صدقہ جاریہ بن سکتا ہے۔
کیوں؟ وہی چھوٹے بچے ان کتابوں کو پڑھیں گے، ان کے یہاں دینداری آئے گی، وہ اوروں کے یہاں پیدا کریں گے، اور یہی چیز انشاءاللہ تعالی ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن سکتی ہے۔ تو ایک ہم لوگ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ جو بھی اسلامک اسکول وغیرہ ہیں وہاں پر ہم کتابوں کا ارینجمنٹ کروا دیں، اور یہ ہمارے صدقہ جاریہ بن سکتا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو ہم تمام لوگوں کے یہاں انفاق اور خرچ کرنے کا جذبہ پیدا فرما دے۔ اے اللہ ہم تیری راہ میں خرچ کرنے سے بہت دور ہوتے جا رہے ہیں، تو ہمیں خرچ کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہم لوگ تیرے دین سے بہت دور ہیں، تو ہمیں اپنے دین سے قریب فرما لے۔ اے اللہ ہمارے یہاں دین کا شوق اور جذبہ نہیں ہے، تو ہمارے یہاں دین کا شوق اور جذبہ پیدا فرما دے۔ اے اللہ تو ہمارے یہاں دین کو لے کر رغبت اور شوق پیدا فرما دے۔ اے اللہ ہم لوگ بہت گنہگار ہیں، تو ہمارے چھوٹے بڑے تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ تو ہمارے چھوٹے بڑے صغائر کبائر تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ اس وقت مسلمان جہاں جہاں پریشان ہیں، مظلوم ہیں، بدحال ہیں، اے اللہ تو سارے جہاں کے مسلمانوں کے حال پر رحم فرما۔ اے اللہ تو سارے جہاں کے مسلمانوں کے حال پر رحم فرما۔ اے اللہ خاص طور پر ہمارے ہندوستان کے مسلمانوں کے حال پر رحم فرما۔ اے اللہ جو بھی ہمارے بھائی بیمار ہیں تو ان تمام کو شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ اور نافع نصیب فرما۔ اور اے اللہ جب تک ہمارے یہاں جان باقی ہے تو ہمیں توحید اور ایمان پر باقی رکھ، اور اے اللہ جب تو ہمیں اپنے پاس بلائے تو ہمارا خاتمہ بالخیر فرما دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔